موقع ملی. تو ہم نے جا کے دوسرا بیوی کے ہاتھ میں دی, اس نے اس کو دیکھا, میری شکل دیکھی, میں نے کسی اسی پہ گزارا کرنا ہے, جو کچھ ہم 30-15 برس باہر رہے ہیں, کوئی تھوڑی بہت سیونگ اس میں اللہ تعالیٰ کرے گا, گزارا کر لیں گے. پھر وہ لگ گئے, ہم کام میں لگ گئے. لیکن بات پیسے کی نہیں تھی, بات تھی کہ پاکستان کو بچانے کی ہے. ہم پیسہ نہیں کمانے آئے تھے, نہ پیسہ بنانا چاہتے تھے. اگر پیسہ بناتے کہیں بھی چلے جاتے, لاکھ نہیں کروڑ روپے کما لیتے. وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ $2 بلین کی تھی, اور جس کو 20 سال 3 ممالک نے, ایڈوانس کنٹریز نے اس پہ کام کیا تھا, وہ میں نے ٹوٹلی مفت دے دی, ایک پائی اس کے لیے نہیں. اور ہم جب کام میں تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ یہ کام یہ نہیں ہو سکتا, ایٹمی کمیشن کے ساتھ مل کر آپ اس پروجیکٹ کو علیحدہ کر دیجیے. انہوں نے علیحدہ کر دی. غلام حسن صاحب تھے, قاضی صاحب تھے, آغا شاہد صاحب تھے, اور ہم نے کام ایسے تیزی سے شروع کیا کہ لوگ تصور نہیں, دنیا میں کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس ٹیکنالوجی سے پاکستان کوئی روٹ نکال سوچ نہیں سکتا تھا. ہم مذاق کو آتے تھے جب ہم سامان خریدتے تھے, کبھی جو پتہ لگا کہ یہ اس سلسلے میں سامان دے رہے تو ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ سامان بخشوں میں سڑ جا رہے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہاں پر بھی یہی تھا ماشاء اللہ, انٹرنل بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ جی یہ کہاں سے صاحب بہادر آ گئے ہیں کہ یہ مکہ والی مشین سے نیوکلیر ویپن بنائیں گے, ڈسپینڈ کریں گے. مکہ نا آپ مکھی مکھن بناتے ہیں گھما کے, تو وہ تو پھر ہم لگے رہے اپنے کام میں. لیکن بھٹو صاحب کو دوسرے لوگوں کا بھروسہ تھا, خاص طور سے غلام شاہ صاحب کو, تو ہم نے وہ کام جاری رکھا. اور 83 میں ہم نے تمام ٹیسٹ کر ڈالے. 84 میں ہم اس قابل تھے کہ 1 ہفتے کے نوٹس پر ایٹمی دھماکہ کر دیں. اچھا ذہن ہے اس قسم کا ہم تھوڑا سا راجیو گاندھی کو بھی دے دیا تھا, دوسرے لوگوں کو. اور جیسے منی بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جب براس ٹیک ہوئی انڈیا سے 5 لاکھ کھول جائے یہ, تو ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں قدم بڑھا سکیں, ایک گولی بھی ہم پر چلا سکیں. اور اسی طرح واپس چلے گئے, کیونکہ میسیج جو تھی وہ بڑی لاؤڈ ان کے لیے تھی. اس وقت حکومت نے کیونکہ عوام بار ہو رہی تھی, فیصلہ کیا کہ ابھی ہم دھماکہ نہ کریں, ایڈ مل رہی ہے ہمیں, ورنہ امریکن پالیسی بدل جائے گی وغیرہ. اور جب 98 میں ہندوستان نے کیا تو میاں صاحب نے کیا, اور بڑی مشکل سے کیا. وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, بہت ڈرے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے ان کو فورس کیا کہ وہ یہ کریں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بم میں نے پھوڑا. بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے اور بم بنائیں گے. گھاس تو کیا, انڈے پراٹھے کھا کے 24 برس میں 64 برس میں سینے کی سوئی تو بنا نہیں سکے, یا سائیکل کی چین. اور یہ صاحب جو تھے جنہوں نے بم پھوڑ دیا, یہ پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے. بنایا ہم نے, پھوڑا ہم نے. تو ہم لوگ جو تھے وہ چلے گئے کہیں اور نہ ہماری سنوائی اور نہ کوئی پوچھنے والے بھی گیا. یہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نعمتیں دی ہیں. انعام بھائی نے ابھی سب آپ کو بتایا, اس قدر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ملک میں دنیا کا, جس سے میری بات ہوتی میں کہتا ہوں کہ دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ غذا میں خود کفالت دے. باقی سب کام خود بخود ہو جاتی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے غذا میں خود کفالیت دی ہے. ہم گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم چاول لاکھوں ٹن چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم دنیا کے چوتھے 5 ملک ہیں جو دودھ وغیرہ پیدا کرتے ہیں, مکھن پیدا کرتے ہیں. اسی طرح مچھلی, فش, سی فوڈ کا ہم بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور زیادہ چیزیں منی بھائی کپڑا وغیرہ سب ٹیکسٹائل وغیرہ بہت کرتے ہیں. 12-13 بلین ڈالر کے ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستانی جو ہمارے وہ اب 13 بلین ڈالر ہمیں پاکستان کو بھیجتے ہیں. یہ سب پیسہ ایسا غائب ہو جاتا ہے, کہیں چلتا کہاں گیا. آپ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس جو ہے وہ جا کے تو اجمیر سے جا کے 1 ملین ڈالر دے جاتا ہے. تو ہم وہاں جا کے صاحبان سے معذرت کے ساتھ جو شاید قبر پرستی کے حامی ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف بتا دیا کلام نے کہ یہ جو قبروں پڑھیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اتنے مجبور اور بےکس ہیں کہ اگر یہ قبر مکھی بھی بیٹھ جائے بھی نہیں اڑا سکتے. قبر پرستی میں ماہر ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو تھی پیسہ آپ دیتے ہیں, 70-80 لوگ جہازوں میں اسپیشل جاتے ہیں, چرچل ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں,
लाखों रुपए के दिन के पैसे दिए जाते हैं। पहले ज़माने में भुट्टो साहब के वक्त में 8-10 आदमी से ज़्यादा कभी डेलीगेशन नहीं जाता था कभी। और अब जो है माशाल्लाह 90, 100, 120 जाते हैं। इसमें से 25, 30 अखबार नवीस और टीवी एंकर पर्सन जाते हैं। तो अपनी ताकि वहाँ के प्रेस में तो कोई इत्तलात ही नहीं है, न कोई उनकी खबर देता, 2 लाइन की खबर होती है। लेकिन यहाँ खबरें भेजने को अपने टीवी स्टेशन को, ताकि पता लगे कि हमने ये किया, वो किया, खूब धुआंधार तकरीरें होती हैं, बताया जाता है। ये था कि अभी हमारे माशाल्लाह सब दोस्तों ने मेहरबाना ने फरमाया कि हमने एटम बम वगैरह बना के मुल्क को महफूज किया। तो मैं सोचता था कि बाकी आप लोगों के लिए महफूज किया है या मैंने लुटेरों और डाकुओं के लिए जन्नत बना दिया है कि वो वहाँ मजोड़ा या कोई डर नहीं रहा कि बाहर से जाके लूटेगा। लूटो, ज़्यादा न बनाओ, बाहर ले जाओ, बाहर से जो पैसा आता है 12-13 अरब डॉलर, उसको अपनी जेबों में डालो और कागज़ के नोट छापो, उनके घर वालों को दे दो, बाकी ले जाओ, सब करें। आपने देखा कि इसके अंदर हर लेवल पर रिश्वत भरी हुई है, हर लेवल पर रिश्वत भरी है। बहुत अर्थ हुआ जब गुलाम शाह साहब थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मैं उनसे लिबर्टी ले लिया करता था। मैं उनकी इज्जत अपने वालिद की तरह करता था और वो मुझे यकीन है मेरे से कुछ अपने बेटी की तरह मोहब्बत करते थे मुझसे। उन्हें पता था कि मैं बड़ा अहम काम कर रहा हूँ और मेरे अलावा दुनिया में कोई काम पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता। इसमें कोई एग्जेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त भी दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था लोकल या फॉरेनर जो ये काम पाकिस्तान के लिए कर देता। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता था, मुझे तजुर्बा था, मैं वो बेवतन था, मैंने पाकिस्तान बनते देखा था और मेरी टीम जो थी वो इतनी ही बेवतन थी जिस तरह वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उसी जज्बे से हमने काम किया। दिन रात हम 18-18, 20-20 घंटे काम करते थे। हफ्ते में 7 दिन काम करते थे। हम सुबह जाते थे 7 बजे, 6 बजे घर आते थे थोड़ी देर के लिए, घर चेहरा दिखाया बेगम बच्चों को और फिर वापस गया तो रात के 12 बजे 1 बजे आते थे। और उसमें पाकिस्तानियों ने सुने बहुत मदद की। सब पाकिस्तानी से हमने किसी बाहर से किसी शख्स की मदद नहीं की, कोई फॉरेनर नहीं आया। और जो हमारी बिजनेस कमेटी ने बहुत मदद की। मियाँ अरशद यहाँ बैठे हुए हैं, इनके वालिद मरहूम लफ्ज़ मियाँ फारूक थे। और हमारे उनसे बहुत मजाक होता था, बहुत छोटे होते थे, हम उन पर करते थे। हम कराची आते थे तो सही भाई उस तरह से अलकोप वाले और मियाँ फारूक, तो हम उनसे बहुत हंसी मजाक करते थे। उनकी ये जिद होती थी कि मैं उनके घर जाकर खाना खाऊँ। हमने ये तय किया कि जी खाना तो मैं बहन के घर के अलावा कहीं नहीं खाता। तो उनके जी कि खाना आप ले आया करेंगे घर पे और हम मिलकर खाना खाया करेंगे। तो ये बात जो हुई इस पर मुक्का हो गया। तो सईद भाई बिरयानी और हरे कबाब वगैरह लेकर आते थे और मियाँ साहब वाले से कुलना, पम्फरेट मछली और जो यहाँ की आपकी शीर माल वगैरह होती है। और बहन हम और बहनों वगैरह बहुत इंजॉय करते खाते थे। मियाँ साहब को अल्लाह ताला जिंदा नसीब करे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। देखिए उनके पास कुदरती तौर पर चंद ऐसी कंपनियों की एजेंसियां थीं जो कि यूरोप में बहुत मशहूर थी, न्यूक्लियर फील्ड में काम करती थी। उनके थ्रू हम ये साहब के थ्रू तमाम सामान उगाते थे, जर्मनों को बुलाते थे। अक्सर वैसी होता है पाकिस्तान के अंदर कि बात का फ्रांस नहीं होती, थोड़ी देर हो जाती है मिलने में। तो मियाँ साहब ने कभी ये नहीं किया। हमने जब भी हुआ आर्डर कर दिया, मियाँ साहब ने सामान पहुँचा दिया और 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के ज़माने में हम मियाँ साहब के मखलूक रहते थे। और कभी उनकी तरफ से तकाज़े नहीं आए। अगर कभी तकाज़े भी हुआ तो ये होता था कि भाई साहब क्या हो रहा है, अब तो दाल रोटी की नौबत आ गई है, तो कुछ सोचे हमारा बैलेंस देने का, तो वो हम दे दिया करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र उन्होंने बहुत उस तरीके से जर्मनी से हमें सामान पहुँचाया, फ्रांस से, साउथ कोरिया से, जापान से, हर जगह से हमें सामान पहुँचाया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और दूसरे लोग भी इससे उन्होंने बड़ी मदद की और अल्लाह का शुक्र ये काम हो गया। और अब जो है सर हमें ये सुकून कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हम बिल्कुल हज़रत सुलेमान का असर बन गए हैं। अंदर से हम खोखले हो गए, हाथ में मोटा डंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से खोखला जितने ज़रा झटका लगा वो असर टूटा
اور ہم زمین پہ جس طرح سے لوٹ مار ہو رہی ہے، رشوت ستانی ہو رہی کھلے عام، لوگوں نے تو ہمیں کیا ہی ہے۔ آپ دیکھیے خاص طور سے مجھے دو چیزوں کا بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو جو اخلاق کی گراوٹ ہے، ایک تو یعنی تعصب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جس سے ہم کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی سزائے موت ہونا چاہیے۔ اور اسپوریس میڈیسنس کا، یعنی دنیا میں غریب سے غریب، میں افریقن ممالک میں گیا ہوں لاتعداد مرتبہ، اور وہاں بھی غریب سے غریب لوگ ہیں، ان کو آپ 3 وقت کا کھانا کریں، 1 وقت کا کھانا نہیں ملتا، لیکن وہاں بھی کھانے میں ملاوٹ نہیں ہوتی اور دوا میں جھوٹی دوا نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ اربوں روپے کی بزنس چل رہی ہے دونوں چیزوں میں۔ آپ نے دیکھا یہ جو ہوتی ہے مرچ، لال مرچ، اس میں اینٹیں پیس کے ملا دیتے ہیں، چنے کا چھلکا رنگ کے چائے بنا دیتے ہیں، اور یہ وہ سب چیزیں وہ رنگ ملاتے ہیں جو کارٹوجینس ہوتے ہیں، جن سے کینسر پھیلتا ہے، اور چمڑوں کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ وہ اس میں جو لوگوں نے بہت اہم یعنی بیچارے کام کر رہے ہیں، طرح کروچے ایک تو رضا صاحب ہیں، بیچارے روز گلی گلی جاتے ہیں اور کراچی کے باہر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ بیچارے پانی پینے کو ترس رہے ہیں، پانی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے۔ اسکولوں کے بارے میں بتاتے ہیں کس طرح گوشت اسکول بنے ہوئے، اور ایک ہما بخاری صاحبہ ہیں جو کہ ہر جگہ جا کے ہوٹلوں میں، فیکٹریوں میں مسالے جہاں بن رہے ہیں، دوائیاں بن رہی ہیں، ان کی طرف توجہ دلاتی ہیں، لیکن کسی کی کان پہ جو نہیں رہی تھی، وہ کام فل زور و شور سے جاری ہے اور اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔